السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق، نظریات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ایمان کی استقامت ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں اسی مذہب حقہ پر خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائے. کل کی نشست میں ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا، جس میں عقل والوں کی باتیں بھی ہم نے سماعت کی، عشق والوں کی بھی باتیں ہم نے سماعت کی. اگر رب کائنات چاہے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے لیے تشریف لے جانا یہ آپ کی کوئی خواہش نہ تھی، بلکہ رب کی چاہت تھی، رب کی رضا تھی. رب نے چاہا کہ میرا محبوب میرے دیدار کے لیے تشریف لائے، تو حضرت جبریل امین اور میکائیل کو فرشتوں کی فوج لے کر رات ہی کے وقت میں بھیج دیا اور کہا جاؤ میرے حبیب کو، میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. تو یہ رب نے چاہا تھا، اور رب جب چاہے تو ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کہ وہ محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت، ان باتوں کو ہم نے کل سماعت کیا. آخر میں ہم نے سماعت کیا کہ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب فرمایا کہ پاک ہیں وہ ذات جو رات کے ایک قلیل حصے میں، ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جس نے سیر کرائی، جو سیر کرانے کے لیے لے گیا، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارا. اس کی جو ایک وجہ تھی وہ ہم نے سماعت کی کہ اس کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو عبد ہوتا ہے وہ روح اور جسم کا مجسمہ ہوتا ہے. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں معراج نہیں کی، بلکہ حالت بیداری کے اندر اور جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ آپ کو معراج نصیب ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہنے کی
ایک اور بھی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کا، ایک انسان کا، ایک بشر کا ایک تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور لامکاں تک پہنچنا، اگر یہ بات کوئی مان لے، حالانکہ ہم نے مانی، عشق والوں نے مانی، لیکن اگر اس بات کے اندر کوئی اپنے دل میں بٹھاتا ہوا چلے اور اس ذات کو ہی خالق تسلیم کر لے، اسی ذات کو معبود مان لے، تو فرمایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ایسی مثالیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ مخصوص معجزات عطا فرمائے تھے، اور وہ ایسے معجزات تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ معجزات دکھانا شروع کیا تو آپ کی بستی ہی سے نہیں بلکہ آپ کی بستی کے ارد گرد کے لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفا حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ وہ معجزات کیا تھے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت ہی اندھے ہوتے، انہیں بھی شفا عطا فرماتے۔ آپ پیدا ہونے والے، کوڑی پیدا ہونے والے ان لوگوں کو بھی یہ شفا عطا فرماتے، اور اس طریقے سے کبھی مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ معجزات دکھائے تو آپ کی امت کے اندر آپ کی محبت اس طریقے سے بیٹھ گئی کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ لوگ اس محبت میں اس طریقے سے فریفتہ ہو گئے، اور ان کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا عشق سما گیا کہ پھر اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے، اللہ کا رسول ماننے کے بجائے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا، اور معاذ اللہ رب العالمین حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کو انہوں نے خدا تسلیم کر لیا، جیسا کہ آج تک عیسائی یہی عقیدہ مانتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایسے فریفتہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا، یا پھر خدا کا بیٹا مان لیا، یا تیسرے میں سے ایک مان لیا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ کے کلام میں بیان کی گئی ہیں۔ تو گویا کبھی کسی کے معجزات، کبھی کسی کی انوکھی باتیں، عقل میں نہ آنے والی باتیں، یہ انسان کے دل کے اندر ایسا عشق پیدا کر دیتی ہے کہ اگر اس کی ایک حد بندی نہ کی جائے تو پھر وہ بندہ کفر کا بھی مستحق بن جاتا ہے، کبھی کبھار کفر کی حدوں کو پار کر جاتا ہے اور وہ کافر بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ بن گئے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ میرے محبوب ہیں، رب کائنات نے انہیں سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی معجزہ اور دلیل بن کر تشریف لائے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا ہر عضو یہ معجزہ تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ کٹورے میں ہاتھ رکھ دیں تو پانی کے چشمے ابل پڑے، اگر آپ کسی کو اپنی زبان چسا دے تو پھر پانی کی پیاس سے اس کی جو پانی کی پیاس کی شدت ہو وہ بھی بجھ جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی درخت کو اشارہ کر دے تو وہ اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند کو اشارہ کر دے تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے اور پھر جب اشارہ کرے تو آپس میں مل جائے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر کسی پتھر کو حکم دے تو وہ بھی آپ پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بیمار کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کو شفائے کاملہ مل جائے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایسے ایسے معجزات جو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر نہ ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
ایسا باکمال معجزوں والا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب اگر مخلوق، آپ کے چاہنے والے، آپ کے امتی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو دیکھتے اور پھر ان کی محبت میں غلو کر جاتے، ان کے عشق میں غلو کر جاتے، تو ہوتا یہ کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے وہ انہیں اللہ مان لیتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بعبدہ، یہ بندہ خاص جو ایک تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گیا ہے، اور وہ جو تمہیں اس کی خبر دے رہا ہے وہ بالکل سچی خبریں ہے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمام اتنا لمبا سفر ایک بندہ تھوڑے سے وقت کے اندر کیسے طے کر سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو کہیں پھر اس سے آگے خیال مت لا ڈالنا کہ کہیں یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ خدا تو نہیں ہے، بلکہ یہ خدا تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسا خیال مت لانا، بلکہ پہلے ہی سے متنبہ کر دیا گیا بعبدہ، یہ بندہ خاص ہے میرا، کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ جو معراج کا شرف حاصل ہوا، انہیں جو معراج کرائی گئی، یہ اس کے رب کی طاقت و قدرت ہے، یہ اس کے رب کا کمال ہے کہ رب کائنات نے انہیں تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے لمبے سفر پر بلایا اور تمام تر چیزوں کی سیر بھی کرائی، تمام نظارے بھی دکھائے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ عبد کہنے کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا، وہاں یہ تو ہماری اپنی تعویلیں ہے، لیکن اس وقت کی روایت کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھنے لگے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف ہی سے ارشاد ہوا، فرمایا بما اشرفک یا محمد، کہا کہ اے سراپا حمد و ستائش والے، اے میرے مدثر نبی، اے میرے نبی رحمت، آج بتا کہ تجھے میں کس لقب سے سرفراز کروں، کس لقب سے بلاؤں، اور آج میں تجھے کیا کہہ کر بلاؤں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ بنسبتی الیک بالعبودیت، کہا کہ اے مولا، آج تک تو نے بڑے بڑے لقب مجھے عطا فرمائے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کبھی طٰہٰ تو کبھی یاسین کے لقب تو نے عطا فرمائے، تو نے بے شمار القابات سے آج تک مجھے نوازا، اور تیری مخلوق کے اندر مجھے سراپا ایک بہت ہی بلند و بالا مقام بھی عطا فرمایا، اور ہر ایک پر واضح کر دیا کہ میری حیثیت تمام مخلوقات میں کتنی اونچے مقام والی ہے۔ لیکن میرے مولا، اگر آج تو مجھے کسی لقب سے سرفراز فرمائے، تو کہا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مولا، اگر آج تو مجھے کوئی لقب عطا فرمائے تو اپنا بندہ کہہ کر پکار، کہ اے میرے بندے محمد، تو آج آ جا اور مجھ سے میرا دیدار کر لے، میرے قریب آ جا۔ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا مولا، آج مجھے تو اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ تو یہاں پر جو بعبدہ کا لفظ آیا، یہ بھی حضور کا اشتیاق تھا، یہ حضور کی چاہت تھی کہ حضور نے چاہا کہ مجھے عبد کہہ کر پکارا جائے، تو رب کائنات نے آپ کو عبد کہہ کر پکارا۔ یہ روایت ہے کہ جو تعویلوں سے خالی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عبد کہہ کر پکارا جانا یہ میری اپنی چاہت تھی۔ واقعی میں کیا راز و نیاز کی وہ باتیں اور کیسی وہ بندگی ہوگی کہ اس طرف سے عبد بھی اپنی بندگی کے پورے ناز پر ہے، اور اس طرف سے رب بھی بندہ نوازی کے پورے ناز پر ہے۔ اس طرف سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبدیت کو دکھا رہے ہیں، اور اس طرف سے رب اپنی ربوبیت کو دکھا رہا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہنے کی یہی وجہ تھی۔ الغرض ہم نے اس کے متعلق بہت سارے نکات یہ سماعت کیے۔ اب آئیے واقع معراج کو مختصر طور پر سماعت کرتے ہوئے ہم اپنے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو کچھ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے اندر حتیم کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ اس طرف سے رب نے چاہا کہ میرے محبوب کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں،
تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو کئی ہزار فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ، نوری مخلوق کے ساتھ یہ وہاں پر بھیج دیا۔ کہا جاؤ میرا محبوب حتیم کعبہ کے اندر، صحن کعبہ کے اندر سویا ہوا ہے، اور وہاں جا کر مسجد حرام سے میرے محبوب کو اٹھاؤ اور انہیں تیار کرو اور آسمانوں کی سیر کراؤ، اسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جاؤ۔ حضرت جبریل امین وہاں پر آئے اور ساتھ میں جنت کی ایک سواری بھی لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس براق کو لے کر آئے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب یہ حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، کہا کہ مولا تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، اگر میں اسے جگاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے عذاب کا شکار بن جاؤں، ان کے آرام میں خلل آ جائے اور تیری رحمت سے میں محروم ہو جاؤں۔ کہا کہ مولا میں تیرے محبوب کو اٹھاؤں تو کس طریقے سے اٹھاؤں، اس کی نیند میں خلل ڈالوں تو کس طریقے سے ڈالوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کی تو رب کائنات نے آپ کو ایک طریقہ بتایا، یا خود حضرت جبریل جو ادب کے سکھانے والے بھی ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل امین نے اپنے نورانی لبوں کو حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کے ساتھ مس کیا۔ وہ نورانی ٹھنڈک، وہ سردی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب محسوس کی تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ کہا جبریل اس وقت؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور آپ کو اپنا دیدار عطا فرمانے والا ہے۔ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی جائے گی، مجھے حکم دیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، آپ اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین کوہ صفا پر یا کسی پہاڑ پر لے کر گئے اور وہاں پہنچ کر آپ کا انشراح صدر کیا گیا، یعنی آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا اور اس کے اندر نور کو انڈیلا گیا، اس کے اندر نور بشری جو تقاضے تھے، بشریت کی جو چیزیں تھیں اسے نکالا گیا اور نوری چیز کو انڈیلا گیا، اور اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک جو چاک کر دیا گیا تھا اسے پھر سے آپس میں ملا دیا گیا۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک یہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھاتی مبارک، سینہ مبارک کی 4 مرتبہ سرزری کی گئی، اور یہ حضرت جبریل امین نے کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 4 مرتبہ سینہ آپ کا چیرا گیا اور 4 مرتبہ تجلیات مجلہ اور نورانی تجلیات سے آپ کے سینے کو منور کیا گیا اور آپ کے سینے کے اندر نور انڈیلا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر غسل فرمایا، ایک جنتی جوڑا، جنتی لباس پہنا، اور اس کے بعد آپ براق کے اوپر سوار ہوئے۔ براق کیا تھا؟ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، اور اس طریقے کی تیز رفتار سواری پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے ایک طرف رکاب تھامی تو دوسری طرف حضرت میکائیل نے رکاب تھامی، اور اس طریقے سے فرشتوں کے جرمٹ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، 2 جہاں کے سلطان، 2 جہاں کے دلہا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی 1,40,000 فرشتوں کی جماعت کے اندر آپ سفر کرنے لگے۔ آپ کا سفر جب مکہ المکرمہ سے شروع ہوا تو ایک کھجور والی زمین آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس جگہ پر کچھ دیر کے لیے اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ سوار ہوئے اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جبریل تم ہی بتاؤ کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے جہاں آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، اور آپ یہاں پر آئیں گے، ہجرت فرمائیں گے اور یہ آپ کی سلطنت بنے گی، یہ سلطنت کی شروعات ہوگی،
اور پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر سوار ہوئے، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا براق یہ بڑھنے لگا تو پھر ایک سرزمین آئی، حضرت جبریل امین نے پھر سے براق کو روکا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس جگہ پر بھی ٹھہریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر سے وہاں پر اترے، 2 رکعت نماز کو ادا کی اور اس کے بعد پھر سے سوار ہوئے چلنے لگے۔ حضرت جبریل امین بیچ میں باتیں بھی کراتے جاتے اور ساتھ میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سر تسلیم کو خم رکھتے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کون سی سرزمین تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جبریل تم ہی بتا دو کہ یہ کون سی سرزمین تھی؟ کہا کہ یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی سرزمین مدائن تھی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی۔ کہا یہ جو درخت جس کے نیچے آپ نے نماز کو ادا کی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر سے یہ سفر شروع ہوا یہاں تک کہ طور سینہ آیا، طور پہاڑ آیا، وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللحم آئی، وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہ تمام چیزیں جہاں جہاں وہ بابرکت جگہ آئی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان جگہوں پر اتریے اور 2 رکعت نماز کو ادا کیجیے۔ یہاں ایک سبق، ایک بہت ہی انمول نکتہ یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جو متبرک اور بابرکت جگہ ہوتی ہے، جو متبرک جن جگہوں کو اللہ کے والوں سے نسبت ہوتی ہے تو وہ جگہ بابرکت بن جایا کرتی ہے، اور ان جگہوں پر بیٹھنا، کچھ دیر کے لیے اوراد و وظائف کرنا، وہاں پر نیک کام کرنا، اس سے بندے کو سعادت نصیب ہوتی ہے، بندے کو فضیلتیں ملتی ہے، اس کے لیے رحمت کی بارشیں موسلا دھار اس پر برسنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہمارے لیے ایک انمول درس ہے کہ جہاں جہاں بابرکت جگہ آئے، آج ہمارے لیے بابرکت جگہ کون سی ہے؟ اللہ والوں کے مزارات یہ ہمارے لیے بابرکت جگہ ہے، اللہ والوں کی جہاں آرام گاہیں ہے وہ ہمارے لیے برکت والی جگہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر حاضری دیا کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوا کریں۔ غرض کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق اب تیزی کے ساتھ سفر میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک عفریت، ایک جین تھا، شرکس جین، جو آگ کا گولا لے کر آپ کے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ گویا کہ اس طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے میں اس گولے کو ان کے اوپر پھینک دوں اور ان تمام کو جلا کر راکھ کر دوں۔ کہتے ہیں وہ عفریت جین اپنے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا آگ کا گولا اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کو کچھ کلمات ایسے نہ بتاؤں کہ جو اگر آپ پڑھو تو اس عفریت سے نجات مل جائے، اور آپ کی امت پڑھے تو انہیں بھی جنات و شیاطین سے نجات مل جائے؟ وہ کون سے الفاظ تھے؟ نبی پاک حضرت جبریل امین نے یہ دعا پڑھی، فرمایا قل اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ کہا کہ اگر آپ یہ کلمات پڑھ کر اس پر پیچھے دم کر دے تو یہ عفریت وہیں پر جل بھن کر خاک ہو جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ دعا پڑھی تو وہ شعلہ بجھ گیا اور وہ منہ کے بل نیچے کی طرف گر گیا۔ کہتے ہیں پھر اثناء سفر اور آپ کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جو کھیتی کرتی تھی، اور کھیتی جیسے ہی وہ کرنے لگتی
اور پیچھے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچتے تو پیچھے ان کی کھیتی یہ اگ جایا کرتی تھی، وہ فوراً فصل تیار ہو جاتی، تو وہ لوگ جیسے وہ کونے سے فارغ ہوتے تو پھر یہاں پر اس کونے پر آتے اور فصل کو کاٹنا شروع کرتے۔ ابھی یہ اس کونے سے فصل کو کاٹتے کاٹتے دوسرے کونے پر پہنچتے کہ پھر سے نئی فصل پھر سے اگ آتی، وہ فصل پھر سے تیاری ہو جاتی، یہ ادھر کاٹتے رہتے، فصل تیار ہوتی رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی جبریل امین سے عرض کیا، کہا اے جبریل، یہ کون سی قوم ہے اور یہ کون لوگ ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ فصل کاٹتے جا رہے ہیں اور فصل تیار ہوتی جا رہی ہے، انہیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو رب کائنات انہیں اس طریقے کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ان کی فصل کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے۔ کہا یہ آپ کی امت کے جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں سے جب آگے کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے ایک بہت ہی دلکش، ایک بہت ہی دل کو بھانے والی خوشبو کو سونگھا۔ جب آپ کو یہ خوشبو محسوس ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے اور یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو کہا کہ یہ فرعون کے دربار میں کام کرنے والی، فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی ماشطہ، جو ماشطہ نام کی ایک اس کی لونڈی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے وہ خوشبو والا مقام عطا فرمایا ہے کہ آج بھی اس کی خوشبوؤں سے یہ دنیا مہک رہی ہے اور فضائیں معطر ہو رہی ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ہاتھ سے اس کی کنگھی گر پڑی اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، بسم اللہ تعس فرعون، کا اللہ کے نام سے فرعون پر لعنت ہو۔ اب اس نے جیسے یہ کلمات بے ساختہ زبان سے نکل گئے، فرعون کی بیٹی یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا خدا وہی ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ اب فرعون کی بیٹی نے فوراً جا کر فرعون کو خبر دی، کہا کہ ہمارے محل میں رہنے والی یہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی ہے اور وہ کسی اور کو آپ کے علاوہ خدا مانتی ہیں۔ کہتے ہیں فرعون نے فوراً اس کے شوہر کو بلا بھیجا، اس کے بچوں کو بھی بلوا لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کا شوہر اور یہ پانچوں لوگ یہ وہاں پر موجود تھے۔ اب فرعون نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگوں کے لیے ایک موقع ہے کہ تم مجھے اپنا خدا تسلیم کر لو، ورنہ تم دونوں کو اس جلتے ہوئے، اس نے ایک تیل گرم کروایا، کہا کہ اس تیل کے اندر جل بھون کر خاک کر دوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میاں بیوی نے کہا کہ اگر تو ہمیں خاک کر دیتا ہے تو ابھی کر دے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں موت آئے اور ہم اپنے مالک، ہم اپنے خدا سے مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جب اپنا یہ جذبہ دکھایا تو اس کے بعد فرعون نے کہا نہیں، میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے اور اسے کبھی بھلا نہ پاؤ گے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اس کے بڑے بیٹے کو لیا اور اسے جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس نے ڈالا، وہ بچہ جیسے ہی تیل میں گرا وہ جل بھن کر خاک ہو گیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھی ڈالا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی تزلزل، کوئی زلزلہ نہ آیا، نہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی، نہ ایمان کے اندر کوئی زلزلہ آیا۔ اور اب اس کی گود کے اندر ایک دودھ پینے والا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ ہم نے جمعۃ المبارکہ میں ایک فہرست سماعت کی تھی کہ کئی ایسے بچے گزرے ہیں کہ جو 2 ماہ کے تھے، 1 ماہ کے تھے، اور انہوں نے ماؤں کی گود کے اندر کلام کیا تھا، باضابطہ طور پر جیسے انسان بات چیت کرتا ہے ویسے انہوں نے بات چیت کی تھی۔ ان میں سے ایک بچہ یہ ماشطہ نام کی لونڈی کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ تو کہا کہ اس کا 2 ماہ کا بچہ تھا، اس کی گود سے اسے چھینا گیا اور ظالم فرعون نے اسے جب اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا تو اس وقت ماں کا جو صبر کا، ابھی تک اس نے جو صبر تھاما ہوا تھا، صبر کے دامن کو، اب وہ ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ وہ کہنے لگی ظالم، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر تو رحم کھا، تو ہمیں مار دے، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے 2 ماہ کے بچے کو
تو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالے گا، تجھے شرم تک نہیں آتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے ایمان کے اندر ہو سکتا تھا کہ کوئی کمزوری آ جاتی، لیکن جیسے اس کے بچے کو لے کر فرعونی یہ اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنے لگے، اس طرف ماں کی بے چینی بڑھنے لگی، بے تابی بے سکونی بڑھنے لگی، تو اس وقت وہ بچے نے اپنی زبان حال سے کہا ماں صبر کر، احسانا منک ان قتلتنا ان تجعلنا فی بیت، کہا کہ تو صبر کر، تیرے لیے یہ اچھا موقع ہے، تو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ، رب کائنات تجھے اس کی سزا عطا فرمائے گا، اگرچہ تیرے کتنے بھی بچے ہیں وہ مار دیے جائے تو وہ رب کے نام پر شہید کہلائیں گے، کہا کہ تو صبر کر، رب کائنات تجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب 2 ماہ کے بچے کی اپنے بیٹے سے یہ آواز اس ماں نے سنی تو پھر اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ فرعون نے ان 5 لوگوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ تمام خاکستر ہو گئے، تمام لوگ شہید ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خوشبوؤں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم کسی بھی قوم کو جب وہ لوگ اللہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو ہم انہیں کبھی بھی بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی یادیں قیامت تک کے لیے تازہ بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہ وہاں پر اس کی خوشبو تھی۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ اس لونڈی کی خوشبو ہے اور اس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ مہکتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے سوار ہوئے اور پھر آپ کا گزر آگے کی طرف ہونے لگا تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، یعنی ان کے سروں پر ہتھوڑے چلائے جا رہے تھے اور انہیں کوٹا جا رہا تھا، اور وہ کوٹتے کوٹتے جیسے ہی ان کے سر ہلاک ہو جاتے، انہیں کے سر یہ پھٹ جاتے، ہلاک ہو جاتے، تو پھر سے واپس سے ان کے سر دوبارہ صحیح ہو جاتے اور پھر سے انہیں کوٹا جاتا۔ جیسے ہی ہلاک ہوتے پھر سے ان کے اندر جان ڈالی جاتی، وہ صحیح ہو جاتے اور پھر سے انہیں کوٹا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جبریل یہ کون سی قوم ہے اور ان پر ایسا ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہوں گے، اور آج یہی وجہ ہے کہ کل آخرت میں انہیں اس طریقے کی سزا دی جائے گی کہ ان کے سر کوٹے جائیں گے۔ وہ سر جنہوں نے دنیا کے اندر سجدے نہیں کیے تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے سر کوٹے جائے اور انہیں سزا اس طریقے سے دی جائے۔ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ آج ہمارے لیے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انمول تحفہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ غیب داں نبی کہ جنہوں نے آخرت کی خبریں ہمیں پہلے ہی سے عطا فرما دی اور بتا دیا کہ آخرت میں فلاں گنہگار کو ایسا عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جو بے نمازی ہوں گے، جنہوں نے آج دنیا میں اپنے پیشانیوں کو سجدے کی مٹھاس سے منور نہ کیا، تو کل میدان محشر کے اندر، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کے سروں کو کچلا جائے گا، ان کے سروں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے کہ ہم آج ہی سے نمازی بن جائے۔ کم از کم اتنی تو عادت ضرور ہر مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ فرض و واجب نمازیں تو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ وہ زیادہ پڑھنا چاہے تو یہ اس کے لیے برکتیں ہیں، لیکن فرض و واجب جو 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض ہیں تو اسے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کبھی نہ چھوڑے۔ پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے آپ سفر فرمانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم دیکھی گئی جن کے آگے پیچھے چیتھڑے تھے، اب وہ اس طریقے سے چل رہے تھے کہ جیسے اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زقوم اور کڑوے پھل کھا رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اے جبریل یہ لوگ کون ہیں اور اس طریقے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ مال ان کے چیتھڑے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ زقوم اور کانٹے دار غذاؤں کو کھائے جا رہے ہیں اور ان کی حالت ایسی بدترین بن چکی ہے۔ رب کائنات مال دے تو ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال کو لٹاتے رہے اور ہمیشہ اس میں کبھی بھی کوئی بخیلی وغیرہ نہ کرے۔
فرمایا کہ پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا اور ایک قوم کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ہانڈیوں میں ایک لذیذ خوشبودار حلال گوشت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بدبودار گوشت کے اوپر ٹوٹے پڑے ہوتے تھے، یعنی بدبودار گوشت کھاتے۔ تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، کہا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں کہ ایک طرف تو حلال موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حرام غذائیں کھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا حضور، یہ امت کے وہ لوگ ہوں گے جو حلال کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف راغب ہوں گے، ان کے پاس بیویاں ہوگی لیکن وہ دوسری عورتوں کے پاس اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں بھی اسی سزا کی حقدار ہوگی کہ جن کے پاس پاک دامن شوہر ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام کی طرف مائل ہوگی۔ تو کہا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ حلال چیزوں کے ہوتے ہوئے جہنم کے اندر وہ حرام غذائیں ان کو کھلائی جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا عذاب تھا۔ اب پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے گزرے، یہاں تک کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی نہر میں گوتے لگا رہا تھا، اس میں تیر رہا تھا اور اس کو پتھر بھی مارے جا رہے تھے۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچتا، لیکن وہاں سے پھر پتھر مار کر اسے پھر اندر دھکیل دیا جاتا۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا، کہا کہ حضور، یہ سود خور لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں سود کھایا تھا، حرام مال کھایا تھا اور لوگوں کو، غریبوں کو مال دے دے کر اس پر زیادہ وصولی کی تھی۔ کہا کہ آج ان کا یہ حال ہے، کل قیامت کے دن سود خوروں کا یہ حال ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم پر سے گزرے اور آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ جس نے بہت بھاری گٹھڑی باندھی ہوئی ہے اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اٹھا ہی نہیں پا رہا ہے۔ اتنی بھاری گٹھڑی ہے کہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اور بھی مال اس کے اندر جمع کر رہا ہے۔ اٹھا تو پا نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی اس گٹھڑی کو یہ اور بھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، یہ شخص کون ہے اور یہ کیسا لالچی ہے کہ وہ اپنے مال کو اٹھا بھی نہیں پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مال کو اور زیادہ جمع کر رہا ہے؟ کہا ہاں، یہ امانت دار لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی امانتیں اٹھاتے ہیں، امانتیں رکھتے ہیں لیکن اس میں خیانت کرتے ہیں، ان امانتوں کے اندر وہ امین نہیں بنتے ہیں، وہ امانتوں کو سنبھالتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے پاس اور مال رکھے اور امانتیں دے اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہی رہوں۔ تو کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گٹھڑی تو اس کے پاس بہت بڑی ہے، وہ اٹھا پا نہیں رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جمع کرتے جا رہا ہے۔ پھر یہ ایک ہیبت ناک منظر وہاں پر اور بھی دکھائی دیا کہ کچھ لوگ تھے جن کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی اور ان کے ہونٹ بھی کاٹے جا رہے تھے۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کٹنے کے بعد پھر جوں کے توں ہو جاتے اور پھر سے انہیں کاٹا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، یہ کون ہے؟ عرض کی، ہؤلاء خطباء الفتنۃ من امتک یقولون ما لا یفعلون۔ کہا کہ حضور، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو دوسروں کو تو کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں میں فتنے فساد پھیلاتے ہیں اور ساتھ میں وہ واعظ کرتے تو ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس طریقے کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر غیبت خوروں کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کو ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جب دنیا بھی ایک حسین صورت کے اندر، خوبصورت عورت کی شکل کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی، بڑی ہی آراستہ پیراستہ ہو کر دنیا ایک عورت کی شکل میں آئی اور اپنی سر کی اس کے سر پر اوڑھنی نہ تھی اور اس نے عرض کی، یا محمد انظرنی اسألک، کہا کہ اے محمد میری طرف دیکھیے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ حضرت جبریل امین یہ وہاں سے گزر گئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی؟ کہا کہ آپ بتا دیجئے اے جبریل۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا تھی، وہ دنیا حسین و جمیل خوبصورت شکل کے اندر تیار ہو کر آپ کے سامنے آئی تھی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما دیتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتی اور وہ آخرت کو بھول جاتی اور اسی کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اسی حسین و جمیل دنیا جو ہمارے سامنے ایک دھوکے کا سامان ہے، ہم اس کے اندر اس طریقے سے محو ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، رب کے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نمازوں کو برسر اعلان چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی رنگینی بس چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت گرج کر چکی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیے، آپ کی خوبصورت شکل و صورت کو دیکھیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کی خوبصورتی چاہے کتنی بھی بڑی ہو، یہ تمام آپ کے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی، اور رب کائنات ہمیں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اگر میرے آقا کا عشق ہمارے سینوں میں صحیح معنوں میں سچے دل سے اگر معجزن ہو جائے تو پھر آخرت سے بھی محبت ہو جائے، اسلام سے بھی محبت ہو جائے، قرآن سے بھی محبت ہو جائے، ہمیں اپنے رب سے بھی محبت ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں سے کوچ کرتے ہوئے جب آپ کا گزر ان تمام بستیوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اترے اور حضرت جبریل امین نے آپ کی سواری کو ایک پتھر پر سوراخ کر کے وہاں پر باندھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پہلے ہی سے تمام انبیاء اور مرسلین کی جماعت حاضر تھی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام یہ وہاں پر پہلے ہی سے موجود تھے۔ اب یہاں پر ایک کیفیت، ایک حالت حیرت اور تعجب کی حالت میں تمام لوگ مبتلا تھے کہ تمام لوگ حاضر ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن امامت کون کرائے گا؟ کہ پھر حضرت جبریل امین آگے بڑھے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج اس امامت کا حق رب کائنات نے آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت کی طرف بڑھے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے ادا کی، اور اس کے بعد پھر نبیوں میں سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور انہوں نے رب کائنات کے اپنے اوپر اور اپنی امت پر جو احسانات تھے وہ یاد کیے اور وہ تمام کے درمیان بیان کیے۔ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، کا تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے مجھے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تمام انبیاء کو تو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، کسی کو کسی بستی کے لیے تو کسی کو کسی ملک کے لیے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا وَكَافَّةً لِلنَّاسِ، مجھے ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ایسی تامہ رسالت اور ایسی کافہ رسالت ہے کہ جو ہر ایک کے لیے کافی ہے اور ہر ایک کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول اور اپنے نبی ہیں۔
آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تمام کلمات سے اپنے آپ کا، اپنے رب کائنات کے اپنے اوپر احسانات یاد فرمائے اور تمام لوگوں کے درمیان بیان کیے۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ ہماری جان آپ پر قربان، آپ انہی احسانات اور انہی انعامات کے مستحق ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ رب کائنات نے آپ کو ہم تمام پر فضیلت عطا فرمائی اور ہمارا امام بنایا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وہاں پر ایک اعلیٰ اور عرفہ شان والا مقام تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں سیدنا آدم بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور رب کائنات نے آپ کو منصب امامت پر فائز فرمایا۔ جس طریقے سے دنیا میں منصب امامت امام الانبیاء کو عطا کیا گیا، اسی طریقے سے آخرت میں مقام محمود بھی یہ شافع یوم النشور ہی کو عطا فرمایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ خاص کرم فرمایا کہ دنیا میں بھی آپ کو امام الانبیاء اور آخرت میں بھی یہ مالک یوم النشور بنایا۔ غرض کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ تمام واقعات پیش آئے۔ اب اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر معراج کی رات میں پہنچے تو اس وقت وہاں ہرقل بادشاہ کو جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں چل کر جب اسلام کی دعوت کے لیے ایک خط بھیجا تو اس نے اس کی تحقیق کرانی چاہی کہ یہ شخص کون ہے کہ جس نے تمام سلاطین یعنی کہ بادشاہوں کی طرف خط روانہ کیے اور انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ کون شخص ہے۔ تو اس وقت چونکہ روم کے اندر، ملک شام کے اندر حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بات کو سنا کہ ہرقل بادشاہ نے جب اس بات کو سنا کہ مکہ کا رہنے والا ایک شخص جو سرداروں میں سے بھی ہے مکہ کے، اور وہ شخص یہاں پر تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے، تو اس نے فوراً ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وہاں پر بلا بھیجا اور کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ابو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ کون شخص ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہاں پر آگ کی سرزمین پر ان سے زیادہ رشتہ داری والا اور ان سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی دعوت کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر چونکہ ایمان نہ لائے تھے اور مسلمانوں کے دشمن بھی تھے، تو انہوں نے ہر طریقے سے چاہا کہ کسی طریقے سے ان کی مخالفت کرے اور کسی طریقے سے ان کے خلاف کوئی بات کرے کہ جس سے ہرقل کے دل میں ابھی سے ان کی دشمنی بیٹھ جائے۔ تو کہا، انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں، وہ ایک جادوگر، ایک بہت ہی جھوٹا شخص ہے، اور ابھی حال ہی کے اندر تو انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے چھوٹے سے حصے کے اندر، رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے آپ کی بیت المقدس مسجد اقصی میں آئے، وہاں پر نماز بھی ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ساتوں آسمان کی سیر کے لیے بھی پہنچے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تب ہرقل کے دربار کے اندر بہت سارے پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بیت المقدس کے نگران بھی تھے، وہاں کے خدمت گزار بھی تھے۔ ان میں سے ایک پادری کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہاں یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے۔ اب ابو سفیان نے تو سوچا یہ تھا کہ اگر میں یہاں پر اس طریقے کی بات کروں گا تو ہوگا یہ کہ ہرقل کے دل کے اندر ان کی نفرت بیٹھ جائے گی اور وہ ان کو ابھی سے جھوٹا تسلیم کر لے گا اور ان پر ایمان نہیں لائے گا اور ان پر چڑھائی کرے گا، ان پر لشکر کشی کرے گا۔ لیکن یہاں پر بات تو الٹی ہی ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی کہا اور اس کے بعد فوراً ہی سامنے سے ایک پادری نے اٹھ کر کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کس طریقے سے معلوم کہ وہ یہاں پر آئے تھے؟ ہم میں سے تو کسی کو یہ پتہ نہیں۔ کہا ہاں میں اس رات بیت المقدس کے اندر موجود تھا اور میں نے ایسے حالات اور ایسے نظارے دیکھے کہ
کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ آج رات میں کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ غرض کہ ہم نے معمول کے مطابق بیت المقدس کی تمام کھڑکیوں کو، تمام دروازوں کو بند کیا، اور آخر میں ایک دروازے کو جب ہم بند کرنے لگے تو میں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دروازہ بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخرکار میں نے دوسرے کئی انسانوں کو بلایا اور انہیں بلا کر ان سے مدد لی کہ یہ دروازے کو بند کیا جائے، لیکن ہم تمام نے چاہ کر بھی اس دروازے کو ہم بند نہ کر سکے۔ آخرکار ہم نے یہ سوچا کہ یہ دروازے میں کوئی خرابی آ چکی ہے، صبح معمار کو بلا کر اس کو صحیح کرا لیں گے اور پھر دروازے کو بند کریں گے۔ تو پھر اس وقت ہم تھک ہار کر اپنے بستروں کو جا لگے اور سو گئے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں اٹھا اور میں اسی دروازے کے پاس پہنچا کہ خبر گیری کروں۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پر ایک تازہ ترین پتھر دیکھا اور اس کے اندر ایک تازہ سوراخ دیکھا کہ جیسے وہاں پر کسی سواری کو باندھا گیا ہو، اور وہاں پر ایک سواری باندھنے کے اثرات بھی میں نے دیکھے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے جیسے اس دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ دروازہ فوراً بند بھی ہو گیا، وہ دروازہ فوراً بند بھی ہو گیا۔ تو پھر میں نے توریت کو اٹھایا اور میں نے اپنی کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے اندر دیکھا، تو مجھے وہاں سے کچھ معلومات تو پہلے سے تھی، لیکن جب اس واقعے نے میرے دل کے اندر ایک شوق موجزن کیا تو میں نے پھر سے کتابوں کو اٹھایا اور یہ دیکھا، تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جائیں گے، اور وہ جب وہاں سے مسجد حرام سے چلیں گے تو مسجد اقصیٰ آئیں گے اور اپنی سواری کو اس پتھر کے ساتھ باندھیں گے اور اس دروازے سے مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا، اور آج اس شخص کے کہنے سے مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں اسی رات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ تمام واقعات پیش آئے، نماز بھی ادا کی، اور اس کے بعد آسمان کی طرف میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر ہونے لگا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی جو روایات ہے وہ ہم کل کو سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔